الحاظ محبوب حسین صاحب کی سال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ان کی زندگی کی منزلوں کو قبول فرمائے، ان پر قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ ابھی آپ نے بڑے عمدہ انداز میں بڑی مفید اور نفع بخش باتیں سنی۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کا خوب جذبہ عطا فرمائے۔ محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ذکر کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام علیک یا رسول اللہ، سلام و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ جانچ اور امتحان ہو سکے کہ عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ تو یہ زندگی اور موت کا جو سلسلہ ہے، یہ جو آنے اور جانے کا مرحلہ ہے، اصل میں یہ ہماری اور آپ کی آزمائشوں کا مرحلہ ہے، تاکہ ہم رب کی بخشی ہوئی زندگی کو رب کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق گزار کر امتحان میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ جس طرح ایک بچہ اسکول لائف میں ہوتا ہے، جس زمانے میں بچہ اسکولی لائف گزارتا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ یار یہ صبح اچھے بھلے ہمارے ماں باپ بستر سے اٹھا کر ڈریس پہنا کر نہلا دھلا کے بھیج دیتے ہیں اسکول۔ بچے کے جانے کی تمنا نہیں ہوتی، بچے کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی اور بڑی پریشانی کی، بڑی مصیبتوں کی اور بڑے معاملات کی کوششیں ہوتی ہیں۔ چونکہ وہ بچہ ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ یہ پڑھائی لکھائی ایک قسم کا بوجھ ہے۔ اسے وہ بچے بڑے اچھے لگتے ہیں جو بچے اسکول نہیں جاتے، ہمہ وقت سڑکوں پہ کھیل کے کودتے ہیں۔ وہ دیکھ کے سوچتا ہے کہ یار یہ بچے کتنے اچھے ہیں، ان کے ماں باپ کتنے اچھے ہیں کہ ان سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ ایک ہمارے ماں باپ ہیں، اسکول نہ جاؤ تو ڈانٹتے ہیں، ہوم ورک نہ کرو تو ڈانٹتے ہیں، ٹیوشن نہ جاؤ تو ڈانٹتے ہیں، صاف کپڑے نہ پہنو تو ڈانٹتے ہیں، کپڑے گندے کر لو تو ڈانٹتے ہیں، نہاؤ دھو نہیں تو ڈانٹتے ہیں۔ تو اسے یہ لگتا ہے کہ جو قدم قدم پہ روکے ٹوکے وہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا وہ ہے جہاں فل آزادی ہو، کوئی کہنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو۔ لیکن یہ جو سوچ ہوتی ہے نا بچے کی، یہ صرف بچپن کے زمانے میں ہوتی ہے۔ جب وہ بچہ میچیور ہوتا ہے، جب وہ بچہ شعور مند، عقل مند اور بلوغت کے درجات کو طے کرنے لگتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی سوچ میں تبدیلی اور بدلاؤ آنے لگتا ہے۔ کل تک جن باتوں کو وہ غلط سمجھتا تھا، اب ان کو آہستہ آہستہ صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ اب ان پر ماں باپ کی روک ٹوک اور پابندیوں کی حکمتیں اور نصیحتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور عمر کے ایک اسٹیج تک پہنچنے کے بعد وہ پھر اسی بات کو ماننے لگتا ہے جن باتوں کو لے کر کے اسے اپنے ماں باپ اور اپنے ماں باپ کی ٹوکا ٹاکی بری لگتی تھی، بعد میں وہ انہیں باتوں کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ نے بڑے اچھے ماں باپ دیے ہمیں، جنہوں نے بچپن سے ہمیں اتنی ڈسپلن زندگی کا عادی بنایا کہ آج ہم اوروں سے بہت اچھی اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل بنا تشبیہ و تمثیل ایک وہ انسان جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، دین کے اصولوں کی پاسداری کرتا ہے، صحیح معنی میں اسی کی زندگی کامیاب اور اسی کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ ہمارا دین
ہم سے منع کرتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، روکتا ہے جھوٹ بولنے سے۔ ہمارا دین ہم سے کہتا ہے اپنی زبان کو کسی کی غیبت اور چغلی سے گندا نہیں کرنا ہے، روکتا ہے ہمارا دین۔ تو یہ روکنا، یہ ٹوکنا، یہ صبح کے وقت مسجد میں جانے کی تاکید و تلقین کرنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کے مطابق فجر میں اٹھنے کا حکم دینا کہ اٹھو، الصلاۃ خیر من النوم۔ نفس بچہ ہے، سوچتا ہے کہ یار کتنا زمانہ پڑا سو رہا ہے، میں بھلا رات کے اندھیرے میں اس دسمبر کی ٹھنڈی راتوں میں اپنا گرم بستر اور اپنا گرم روم چھوڑ کر کے جاؤں، یا کتنے مزے کی نیند ہے، روم ہیٹر جل رہا ہے، کمرہ چاروں طرف سے پیک ہے، ساری کھڑکیاں دروازے بند ہیں، بالکل ٹیمپریچر میری باڈی کے بالکل مطابق ہے، اب میں یہاں سے نکلوں، جامع مسجد جاؤں، جا کر کے پانی دیکھوں، ملے تو ٹھیک گرم، نہیں تو ٹھنڈے سے وضو کروں، پھر جامع مسجد کا دروازہ بھی ابھی نہیں لگا ہے، ہوا لگتی ہوگی، راستے میں ہوا لگے گی۔ آدمی کا نفس بار بار اس کو کہتا ہے، جیسے ایک چھوٹا بچہ جب اسے اس کے بعد اسکول جانے کے لیے اٹھاتے ہیں، اس کی ماں اسے اسکول جانے کے لیے بیدار کرتی ہے تو وہ ہیلے بہانے کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میرے سر میں درد ہے امی، کبھی کہتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہتا ہے یہ، کبھی کہتا ہے وہ، بہانے تلاشتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا نفس جب اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے بہانے تلاشتا ہے۔ موسم بہت تیز ہے، ہوا ٹھنڈی ہے، کل سے پڑھ لوں گا، انشاءاللہ جمعے سے تو پکی پڑھوں گا، اب انشاءاللہ ہفتے کے بعد کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بچے بھی یہ بہانے کرتے ہیں، امی آج چھٹی کر لینے دو، کل سے پکا جاؤں گا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ نفس بھی ایک قسم کا بچہ ہے، نفس کو ابھی پتا نہیں ہے کہ ڈسپلن اسے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب بنائے گا۔ بچہ نہیں جانتا کہ یہ اسکول جانا اسے اس کی زندگی میں کامیاب بنائے گا۔ نفس نہیں جانتا کہ دین کا عادی اور دین کا ڈسپلن میں رہنا اس کی آخرت کو کامیاب بنائے گا۔ مگر جس طرح سے ماں باپ جانتے ہیں کہ آج اگر بچے سے پابندی کرا لی اسکول کی، مدرسے کی، تو بچہ کامیاب ہو جائے گا، تعلیم یافتہ ہو جائے گا، ویسے ہی ہمارا دین جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے انسان کے نفس پر صبح کا اٹھنا بھاری ہو، مگر ایک بار انسان اس کا عادی ہو گیا تو یہ رب کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے نفس کو بچہ ہی سمجھنا ہے، جیسے بچے کی باتوں پر بڑے توجہ نہیں دیتے، ہمیں بھی اپنے نفس کی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ ہمیں توجہ دینی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت، کہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تب کیا ہوگا۔ ابھی کی تو زندگی بڑے مزے کی اور بڑے سکون کی زندگی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام، زندگی تو گزر ہی رہی ہے، اور زندگی کیا گزر رہی ہے؟ زندگی تو ہمیں گزار رہی ہے، زندگی ہم ہی کو تو گزار رہی ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، زندگی ہمیں گزار رہی ہے۔ ہم تو جس دن پیدا ہوئے تھے کاؤنٹ ڈاؤن تبھی شروع ہو گیا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں بڑی چرچاؤں میں رہی وہ ڈبیٹ خدا کے وجود پر، مباحثے ہو رہے ہیں، ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ ہے، کہہ رہے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا موجود ہے؟ کیا خدا؟ اور یہ بحث کون کر رہے ہیں؟ وہ جو اپنے وجود میں ہزاروں نہیں لاکھوں چیزوں کے محتاج ہیں، جو خود محتاج ہیں، وہ اس کی ذات پر بحث کر رہے ہیں، اس کے وجود پر جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے۔ عجیب و غریب زمانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا اپنے آپ بن گئی، بگ بینگ حادثہ ہوا، ایک بڑا دھماکہ ہوا اور یہ پورا برہمانڈ، پوری سرشٹی، پوری دنیا وجود میں آ گئی، یہ اپنے آپ آ گئے وجود میں۔ اسے تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ وجود میں ہے، بولے نہیں، اس پہ دلیل دو، اس پہ کیا دو؟ دنیا دھماکے کی وجہ سے ہے بس، اور خدا بندے قدوس، اب ان سے پوچھو وہ دھماکہ کس کے حکم سے ہوا؟ وہ دھماکہ کس نے کیا؟ یہ بگ بینگ
जिसे आपने एक थ्योरी बना करके अकीदा बना लिया है, ये किसके हुक्म से हुआ? तो ये लोगों की सोचें और लोगों की खराबियां हैं। लेकिन सही बात ये है कि जिनकी अक्लें सलामत होती हैं, जिनकी दिमागी हालतें अच्छी होती हैं, वो कभी ऐसे लायानी और बेमकसद एतराज़ात के शिकार नहीं बनते। और ये बीमारी कोई आज की नहीं बल्कि पुरानी बीमारी है। हमारे इमामों के इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के ज़माने में एक इंसान ऐसा था जो खुदा के वजूद का मुनकिर था। अब एक मरतबा जैसे आज डिबेट हुई ना, तो इमाम आज़म अबू हनीफा से डिबेट तय हुई। इमाम आज़म अल्लाह के वजूद का और वो शख्स अल्लाह के वजूद के इनकार का मुद्दई बनकर के सामने आए। वक्त तय हो गया। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने तय कर लिया कि हम खुदा बंदे कुद्दूस के वजूद पर तुम्हें दलील देंगे और तुम अल्लाह के वजूद के इनकार पर दलील देना। देखते हैं किसकी दलीलें भारी रहती हैं। उस तहरीर से, उस मुल्हिद और एथिस्ट से मुनाजरा तय हो गया इमाम आज़म अबू हनीफा का। तयशुदा वक्त पर वो अपनी जगह पहुंच गया और इमाम आज़म अलैहिर्रहमा भी अपने घर से निकल पड़े। वक्त जो तय था, अब उस जमाने में जो वक्त का मिजाज था वो ये था कि वक्त का मतलब वक्त ही होता था। मतलब अगर 7 बजे का वक्त है तो 7 बजे ही है। ऐसा नहीं होता जैसे हमारे शादी कार्डों में होता है। हमारे शादी कार्डों में सुभान अल्लाह वक्त की क्या पाबंदी लिखी होती है। लिखा होता है कि 7 बजे बारात निकलेगी, 7 बजे बारात निकलेगी। तो उस कार्ड को देख के हर आदमी समझता है 10 तो बज ही जाएगी। आदमी को पूरा यकीन होता है कि दोस्तों ये हमारी वक्त की पाबंदियां हैं। लेकिन उस जमाने में वक्त की पाबंदी का पूरा ख्याल रखता था हर इंसान, क्योंकि पूरी कायनात वक्त की पाबंदी करती है। जरा सोचें, अगर सूरज वक्त पर ना निकले तो, अगर वक्त पर पानी ना बरसे तो, वक्त पर चांद ना निकले और उसकी चांदनी ना फैले तो, वक्त पर फसलों को सूरज की रोशनी ना मिले, वक्त पर फसलों को चांद की चांदनी ना मिले, हवाओं की ठंडक ना मिले, तो फसलें खराब हो जाए, जमीन सूखी पड़ जाए। पूरी कायनात के निजाम में किस कदर तब्दीलियां और परेशानियां पैदा हो जाए। तो पूरी कायनात वक्त के मुताबिक चलती है। एक इंसान है जो वक्त को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करता है। लेकिन सही बात यही है कि जो इंसान वक्त के मुताबिक नहीं चलता, हकीकत में वो अपना ही नुकसान करता है। तो इमाम आज़म का मुनाजरा वक्त पर थे। दूसरा मुनाजिर जो एथिस्ट था, मुल्हिद और दहरिया, वो अपने वक्त पर पहुंच गया। लोग जमा हो गए, इमाम आज़म वक्त पर नहीं पहुंचे। अब इमाम आज़म अपने ज़माने के इमाम नहीं बल्कि इमामों के इमाम, मुज्तहिदीन के इमाम, खुदा बंदे कुद्दूस जल्ला शानहू की अज़मतों के हामिल, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा के शारिक वक्त पर नहीं पहुंचे। अब वक्त गुजरता रहा, इमाम आज़म का इंतज़ार बढ़ता रहा, लेकिन इमाम आज़म वक्त पर पहुंचे नहीं। कुछ देर गुजरी, अब लोग बातें करने लगे कि देखो शायद कोई परेशानी हो गई हो, रास्ते में कोई दिक्कत हो गई हो, और इंतज़ार कर लेते हैं। और इंतज़ार किया, ठीक ठाक देर हो गई, उसके बाद इमाम आज़म वहाँ पहुँचे। अब चूँकि देर ठीक ठाक हो चुकी थी, तो सबसे पहला सवाल वहाँ मौजूद लोगों ने और खुसूसन उस दहरिये ने जिससे मुनाजरा तय हुआ था, जिससे डिबेट होना थी, उसने यही किया कि हम तो आपका बड़े देर से शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, आपको गैर मामूली देर और ताख़ीर हुई कैसे? आपने कहा कि क्या बताऊं, घर से तो वक्त पर निकला था, मगर रास्ते में मेरे साथ कुछ ऐसे अजीब व गरीब मामलात हुए कि मैं उनमें मुनहमिक हो गया, उनमें मेरा ध्यान और तवज्जो लग गई, और जिसकी वजह से मुझे आने में देर हो गई। कहा कि ऐसे कौन से मामलात हो गए? कहा बस क्या बताऊं, बड़े अजीब व गरीब मामलात हुए और मेरी तो अकल दंग रह गई कि ऐसा हो कैसे रहा। अब जब इमाम आज़म ने जो हाइप बनाई, अपनी बात को कहने का जो अंदाज इख्तियार किया, वो सारे के सारे लोग हैरत में पड़ गए कि यार ऐसा कौन सा मामला पेश आ गया। तो पूछा कि ऐसा रास्ते में क्या हुआ? उसी मुल्हिद ने पूछा क्या हुआ रास्ते में? कहने लगे रास्ते में क्या बताऊं क्या हुआ, जब मैं घर से निकला तो मैं निकला, रास्ते में सड़क पे जा रहा था, सड़क के किनारे एक पेड़ खड़ा हुआ था। बोले मैंने देखा अचानक वो पेड़ खुद बहुत कट के गिर गया, खुद बहुत कट के
گر گیا. بولے میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ پیڑ کیسے گر گیا. یہاں تو کوئی پیڑ کو کاٹنے والا نہیں, کوئی آری نہیں, کوئی کلہاڑی نہیں, کوئی کلہاڑے والا نہیں, اپنے آپ پیڑ ایسے کٹ کے گر گیا جیسے کوئی آری سے یا کلہاڑی سے پیڑ کو کاٹ دیا کرتا ہے. پیڑ گر گیا. اب میں بڑی حیرت میں تھا کہ یہ پیڑ گرا کیسے. ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دور دور تک کوئی پیڑ کاٹنے والا تھا نہیں, پیڑ گرانے والا تھا نہیں, اور پیڑ کٹ کے گر گیا. میں حیرت میں تھا کہ یہ گر کیسے گیا. ابھی میں حیرت ہی میں تھا کہ اچانک اس پیڑ کے اندر جو وہ گرا کٹ کر کے تختے بن گئے. جیسے کوئی لکڑی کا کام کرنے والا پیڑ کو چیر کر کے تختے بنا دیا کرتا ہے, تختے بن گئے. میں بڑا حیران کہ یار اچانک سے پیڑ خود ہی کٹ کے گر گیا, اب اس میں تختے بھی بن گئے. اب یہ دوسری حیرانی سے میں اور پریشان تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ تختے آپس میں جڑ گئے اور پوری کشتی بن گئی. میں بڑا حیران کہ یار یہاں تو کوئی بڑھئی بھی نہیں, کوئی نجار نہیں, اچانک تختے کس نے بنا دیے اور یہ تختے جوڑ کس نے دیے اور یہ کشتی کیسے بن گئی. میں بڑا حیران تھا کہ اچانک سے وہ کشتی چل پڑی اور چلانے والا دور دور تک نظر نہیں آ رہا اور کشتی چلتی چلی جا رہی ہے. بس اسی چیز میں اتنا زیادہ منہمک ہو گیا, اتنا میرا دھیان لگ گیا کہ یہاں آنا بھول گیا اور دھیان ادھر لگ گیا اور آنے میں دیر ہو گئی. یہ وجہ تھی میری دیر سے آنے کی. امام اعظم نے یہ وجہ بتائی. جب آپ وجہ بتا کے خاموش ہوئے تو اس دہریے نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ پوری دنیا تمہاری عقل مندی کی مثالیں دیتی ہے, تمہاری عقل مندی اور دانشوری کے لوگ تعریفیں کرتے ہیں. مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا عقل مند انسان ایسی نادانی اور بے وقوفی کی بات سنائے گا. کیسی آپ نادانی کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی پیڑ بغیر کاٹنے والے کے کٹ سکتا ہے بڑا؟ کوئی پیڑ کٹ کے گر جائے تو بغیر تختہ بنانے والے کے تختے بن سکتے ہیں اس میں, اور کوئی ان تختوں کو آپس میں کیل کے ذریعے جوڑنے والا نہ ہو تو وہ آپس میں جڑ سکتے ہیں کیا؟ اور کوئی کشتی چلانے والا باغبان اور کشتی بان نہ ہو تو وہ کشتی دریا میں چل سکتی ہے کیا؟ آپ عقل مند آدمی کیسی نادانی کی باتیں کر رہے ہیں؟ امام اعظم نے فرمایا نادان یہی تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک پیڑ بغیر کاٹنے والے کے کٹ نہیں سکتا, ایک تختہ بنانے والے کے بغیر تختے بن نہیں سکتے, ایک بڑھئی کے بغیر وہ تختے آپس میں جڑ نہیں سکتے, ایک کشتی چلانے والے کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی, یہ پوری کائنات خدا کے بغیر کیسے چل رہی ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا غوث. ایک کشتی نہیں چل سکتی کشتی بان کے بغیر, تو یہ پوری کائنات کس کے سہارے چل رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ جب امام اعظم علیہ الرحمہ نے یہ کہا تو مناظر جو ایتھسٹ تھا وہ لاجواب ہو گیا, اور اس کے پاس کوئی جواب, اسے کہتے ہیں مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا اور ختم ہو گیا. یہاں تو اس منی سے دو گھنٹے مناظرہ ہوا. یہ 2 گھنٹے مناظرہ ٹیکنیکل بنیادوں پر لمبا کھنچ گیا. صحیح بات یہ ہے کہ اگر ایک عالم ربانی جس کے سینے میں خشیت الہی اور محبت رسول کا چراغ روشن ہو, اگر وہ بیٹھا ہوتا تو یقینی طور پر چند باتوں میں اس کو لاجواب کر دیا ہوتا. بے شک. چونکہ تکنیکی طور پر آپ کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہو, لیکن جب تک دل میں اللہ اور رسول کی محبت کا چراغ روشن نہ ہو تو لفظوں میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی. لفظوں میں تاثیر انسان کا علم نہیں, انسان کا اخلاص پیدا کرتا ہے. بے شک, بے شک. علم انسان کو بھاری تو بناتا ہے مگر اخلاص انسان کو استقامت کا پہاڑ بناتا ہے. ارے بیٹے چائے بعد میں پلا دیے, اے میرے لال چائے کے بعد میں پلا دیے. ہاں بیٹا چائے بعد میں پلاتے ہیں نا. ہاں نہ آپ کی چائے میں چکر میں جو ہے نا گفتگو بیٹے بے مزہ ہو جائے گی. ہاں چائے کے لیے انشاءاللہ پھر کسی خاص موقع پہ آپ کو تکلیف دیں گے اور انشاءاللہ چائے ہی پیئیں گے بھی تسلی سے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو ضروری نہیں کہ کچھ چیزوں کا تعلق آپ دیکھیں تبھی ہو. اللہ کسی کو نظر نہیں آتا, اسی لیے لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ جب خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. اس کائنات میں
ایسی کتنی انگنت چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہمیں نظر نہیں آتی، نیچرلی طور پر ہمیں نظر نہیں آتی. ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں، محمد بن عیسیٰ. انہوں نے اسطرلاب کا آوشکار کیا، ایجاد کی. اسطرلاب کو آج کی زبان میں کہتے ہیں ٹیلیسکوپ. ٹیلیسکوپ کیا کرتا ہے؟ بہت دور کی نہ دکھنے والی چیزوں کو دکھا دیتا ہے. جسے چاند کو دیکھنا ہو تو ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں. جب تک ٹیلیسکوپ نہیں تھا تو دور کی چیزیں نیچرلی نظر نہیں آتی تھی. سب سے پہلے انہوں نے ٹیلیسکوپ بنایا اور ٹیلیسکوپ کے بعد دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھنے کا لوگوں کو ایک آلہ ملا اور ایک نشانی ملی. آج زمانہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گیا کہ بہت ایڈوانس ٹیلیسکوپ آ گئے ہیں. اب جو ہمارے پاس دہی ہوتا ہے نا، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے کیٹانو اور بیکٹیریا دوڑتے نظر آتے ہیں. پہلے نظر نہیں آتے تھے، ٹیلیسکوپ نہیں تھا. آج بھی اگر ٹیلیسکوپ نہیں ہو تو ہمیں دہی میں کچھ بھی نظر، اور ٹیلیسکوپ سے دیکھیں تو نارملی اگر ہم دیکھیں تو کچھ نہیں ہے اس میں، اور ٹیلیسکوپ سے دیکھیں تو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نارملی انسان کی نظر کسی چیز کو نہیں دیکھ پا رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہے نہیں. چیز تو ہے مگر اسے دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے. اگر دیکھنے والی آنکھ ہوتی، یہ آنکھ کے اوپر کوئی آلہ اور کوئی سہارا لگا دیا جائے تو جو چیز نظر نہیں آتی وہ بھی نظر. پتہ لگا کہ نظر کی بات ہے، نظر کی بات ہے. دہی میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں مگر نارملی دکھائی نہیں دیتے، چونکہ انسان کی آنکھ میں وہ صلاحیت نہیں کہ جو دہی کے اندر کے بیکٹیریاز کو دیکھ سکے. لیکن آج کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ دہی میں بیکٹیریاز نہیں ہے. نظر نہیں آتے مگر پھر بھی وجود مانتے ہیں. کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ آدمی کو دہی کے اندر کے کیٹانو نظر نہیں آتے مگر مانتا ہے کہ ہے، کیونکہ ٹیلیسکوپ نے ثابت کر دیا ہے. کیونکہ ٹیلیسکوپ کی طاقت آدمی کی نیچرل آنکھ کی طاقت سے زیادہ ہے. ارے خدا کے بندو، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نظر کی بات ہے. جس خدا کو دنیا کے کسی انسان کی نظر نہ دیکھ سکی، اسی خدا کو مصطفیٰ جان رحمت کی نظر نہ دیکھا. اللہ کریم سے مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ پروردگار ارینی انظر الیک، میں تیرا دیدار اور تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. عرض کی بار مولا تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے یہی فرمایا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. نظر کی بات ہے، نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے نگاہ مصطفیٰ. نظر کی بات ہوتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی نظر میں خدا بندے قدوس نے وہ طاقت بخشی کہ جو رب کے دیدار اور رب کے جمال کو دیکھ سکے. حضرت موسیٰ کو دکھانے کی اللہ کی طرف سے ایک جھلک پیش کی گئی اور حضرت موسیٰ فخر موسیٰ صعیقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. پتہ لگا نبی کی آنکھ میں بھی دیدار خدا کی طاقت، یہ تو اللہ نے بطور خاص اپنے حبیب کو ہی طاقت عطا فرمائی. جب پتہ یہ لگا کہ جب آنکھ کا فرق ہے، نظر میں فرق ہے، تو بہت سیدھی سی بات ہے. جب عام انسانوں کی نظر جس چیز کو نہیں دیکھ پاتی ٹیلیسکوپ کی نظر دیکھ لیتی ہے، تو انسانوں کی نظر میں بھی تو کمال ہے اور فرق ہے. الگ الگ انسان ہیں، الگ الگ آنکھیں ہیں، الگ الگ لیول ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جو آپ کو دکھ نہیں رہا وہ ہے نہیں؟ ضرورت ہے اس انسان کو تلاش کرنے کی جسے آپ سے زیادہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ انسان پوری کائنات میں ایک ہی ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے.
انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین رکھنا، یہ اصل میں عقل مندی کی نشانی ہے۔ اور جو عقل مند نہیں ہوتے وہی اللہ کے وجود کے منکر بنتے ہیں، چونکہ وہ دہی کے بیکٹیریاز کو نہ دکھنے کے باوجود مانتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے کیڑے کو مان رہے اور جو پوری کائنات کا کریٹر اور پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے کہہ رہے ہیں کہ دلیل نہیں مل رہی، اسے کہتے ہیں دلیل نہیں ملتی۔ صحیح بات یہ ہے دلیل عقل مندوں کو ملا کرتی ہے۔ کئی بار عقل مندوں کے بھیس میں کچھ بیوقوف بھی گھوما کرتے ہیں بستیوں میں، کہتے ہیں نا کہ انسان جب دنیا میں جیتا ہے تو اسے مختلف قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو عقل مند دکھتے تو ہیں مگر عقل مند ہوتے نہیں، اور کچھ وہ ہیں جو حقیقت میں عقل مند دکھتے بھی ہیں اور عقل مند ہوتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ماننے والے حقیقت عقل مند ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا کیا، دنیا کے اندر طرح طرح کے جاندار، طرح طرح کی مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے، پیدا بھی ہوتا ہے، جیتا بھی ہے، اور ایک وقت کے بعد ختم بھی ہو جاتا ہے، فنا بھی ہو جاتا ہے۔ حاجی محبوب صاحب عمر کی تقریباً 7 دہائیاں گزار کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 70 پلس رہے ہوں گے عمر صاحب، لگ بھگ 70 سال۔ دیکھنے میں تو اچھے خاصے لگتے ہیں اور ویسے کم بھی لگتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، لمبی عمر مانگ کے لائے تھے 4 دن، پوری لمبی عمر 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، زندگی پوری ہو گئی۔ تو آدمی کی عمر کتنی لمبی ہو، آدمی کو چھوٹی لگتی ہے، ویسے 70 سال کم نہیں ہوتے، 70 سال بہت ہوتے ہیں، لیکن 70 سال کو جب ہم الگ الگ حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، 10-15 سال کا بچپن گزر گیا، 8-10 سال کا لاڑپن گزر گیا، 25 سال میں جوانی آئی، 10 سال جوانی کے خمار میں گزار دیے، 35 ہو گئے، شادی ہو گئی تو بال بچوں کو پالنے میں گزار دیے، 50 تک دھیان نہیں رہا، بچے بڑے کرنے ہیں، بچوں کو پالنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، 60 کے ہوئے، جب بچے کندھوں تک آ گئے تو لگا کہ یار بچے جوان ہو گئے، ہم بوڑھے ہو گئے۔ اب 2 آرزو میں کٹے، پہلے کے ساتھ یہ بننا ہے، وہ پڑھنا ہے، اس کی آرزو میں کٹ گئے۔ اب جب دیکھا کہ بچے کندھوں تک آ گئے اور بچے جوان دکھنے لگے تو پتہ لگا کہ یار بچے جوان نہیں ہوئے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اب 2 دن بچے ہیں وہ انتظار میں کٹ رہے، دیکھو بھائی یہ پورا ہو جائے، وہ ہو جائے، تو بس آدمی کی زندگی یہی نکل گئی۔ تو اب غور یہ کرنا ہے کہ انسان کا آنا اور انسان کا جانا کیا بے مطلب ہے، بے مقصد ہے؟ ابھی پچھلے دنوں جس جاوید اختر کے ساتھ مناظرہ ہوا، اس کی ایک اور ویڈیو تھی، اس نے کہا کہ صاحب مرنے کے بعد کوئی سوال ووال نہیں ہوگا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور بولے کیوں ہوگا حساب و کتاب، پیدا ہونے سے پہلے ہم تھے نہیں اور مرنے کے بعد ہم ہوں گے نہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے ہم کہیں نہیں تھے اور پیدا ہونے کے بعد ہم کہیں نہیں ہوں گے، ایسی ہو جائیں گے جیسے پیدا ہونے سے پہلے تھے نہیں تھے، مرنے کے بعد بھی ہم ختم، مرنے کے بعد اب کوئی دوسری زندگی نہیں، جب دوسری زندگی نہیں تو کوئی حساب و کتاب نہیں۔ لیکن اس کی یہ بات ہر اعتبار سے غلط ہے، اسلامی اعتبار سے بھی غلط ہے، اور اگر سائنسی نقطۂ نگاہ سے دیکھی جائے تو بھی غلط ہے۔ انسان بہت سے الگ الگ پارٹس کا پورا ایک مجموعہ ہے۔ انسان اپنے آپ میں کئی الگ الگ چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ انسان کے ہاتھ ہیں، انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کے کان ہیں، انسان کی ناک ہے، انسان کا دل ہے، انسان کا اندرونی نظام ہے۔ الگ الگ چیزیں ملتی ہیں تب ایک کمپلیٹ انسان بنتا ہے، تب ایک کمپلیٹ انسان بنتا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پیدا ہونے سے پہلے ہم نہیں تھے، مرنے کے بعد بھی ہم نہیں رہیں گے، تو حساب و کتاب کس کے دھونا پڑے گا۔ اب بہت سیدھی سی بات سمجھیں، میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ آدمی کی جب روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہی از نو مور،
हारिए अब नहीं रहा, खत्म हो गया, इंतकाल हो गया, मौत हो गई, मौत हो गई इंसान की। लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि इंसान के मर जाने के बाद कम से कम 6 से 8 घंटे तक उसकी आंखें जिंदा रहती हैं। कितने घंटे तक? 6 से 8 घंटे तक उसकी आंखें। इन 6 से 8 घंटे के बीच अगर उसकी आंखों को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए किसी दूसरे की आंखों में, तो उसकी आंखें अगले 20, 30, 40 जब तक भी उसकी उम्र है तब तक उसकी आंखें, पता ये लगा कि आदमी की आंखें आदमी के साथ अल्लाह ने पैदा की। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा दिल, हमारे जिस्म के सारे पार्ट्स हमारे ही तो हैं, हमारे साथ जिंदा हुए और हमारे साथ ही मरते हैं। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने इंसान की आंखों को ये कुव्वत बख्शी है कि जिस्म मर जाने के बाद भी उसकी आंखें 6 से 8 घंटे। अब सवाल ये होता है कि जब इंसान के अंदर रूह नहीं रही, इंसान के अंदर जब जान नहीं रही, तो इसकी आंखों को जिंदा रखने की ताकत दी किसने? इसकी आंखों को जिंदा रखने की ताकत दी किसने? और फिर जब उन आंखों को दूसरे मरीज की आंखों में मुंतकिल कर दिया गया, तो फिर उसकी लाइफ बढ़ाई किसने? इसी तरह से इंसान का हार्ट, ये भी तकरीबन 5 से 8 घंटे, और इंसान की किडनी 10 से 16 घंटे। ये अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग वक्त तक जिंदा रहते हैं, और वक्त के अंदर किसी मरीज को मुंतकिल कर दिए जाए तो लाइफ 10, 5, 15, 20 साल जितनी भी अगले इंसान की जिंदगी हो तब तक चलते हैं। पता ये लगा कि वो जो कह रहा है कि साहब हम जब मर जाते हैं तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, गलत बात। हम मरने के बाद भी पूरे खत्म नहीं होते, हमारे जिस्म के कुछ हिस्से मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं, हमारे जिस्म के कुछ हिस्से मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। तो ये कहना कि हम मरते ही खत्म हो जाते हैं, ये मजहबी एतबार से तो गलत है ही, मेडिकली एतबार से भी गलत है। आदमी मर करके भी पूरा नहीं मरता, बल्कि मरने के बाद उसकी जिंदगी का एक दूसरा दौर शुरू होता है। ये मौत तो इस जिंदगी की है, लेकिन अभी उस जिंदगी का अगला मरहला शुरू हो गया। मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि अगर एक इंसान मर जाता है तो मरकर भी मुकम्मल नहीं मरता, उसके कुछ पार्ट्स मरते हैं और कुछ पार्ट्स अभी जिंदा रहते हैं। मजहब भी यही कहता है कि इंसान मरकर भी नहीं मरता, बल्कि अल्लाह ताला उसकी जिंदगी की हैत और शक्ल बदल देता है। अब तक ये जिंदा था दुनिया की जिंदगी में, अब ये जिंदा रहेगा बरज़ख की जिंदगी में, और बरज़ख की जिंदगी गुजार के फिर अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब भी देगा। अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब भी देगा। अब हिसाब किताब क्यों होगा? हिसाब किताब इसलिए होगा कि अल्लाह ने जिंदगी और मौत इसीलिए पैदा की है ताकि आदमी के कामों की आजमाइश और इम्तिहान हो। अल्लाह ने मौत पैदा की, अल्लाह ने जिंदगी पैदा की, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि आजमाइश और इम्तिहान हो कि अमल किसका अच्छा है। तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। अगर हिसाब व किताब का अमल और हिसाब व किताब का मरहला ना हो तो दुनिया में नेचुरली हर आदमी के काम काज का हिसाब नहीं होता। दुनिया में कुछ जालिम ऐसे भी होते हैं जो मुसलसल जुल्म करते हैं, मगर उन्हें कभी भी अपने जुल्म का बदला, ये जुल्म का हिसाब देने का कभी ऐसा नहीं होता। जुल्म करते करते मर जाते हैं। दुनिया में कितने मजलूम ऐसे होते हैं जो जुल्म से दुनिया से चले जाते हैं और उनके जुल्म का कोई हिसाब किताब। अब सवाल ये उठता है कि जो आदमी जुल्म सहते सहते मर गया, उसके जुल्मों का बदला जालिम से कौन लेगा? दुनिया में तो लिया नहीं गया। जो जालिम दुनिया में जुल्म करते करते मर गया, उसके जुल्मों की पकड़ कौन करेगा? दुनिया में तो कोई पकड़ कर नहीं पाया, उससे पहले ही मर गया। तो अगर हिसाब किताब का दिन ना हो तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि एक जालिम जुल्म करते करते मर गया, मैं उसके जुल्मों में पकड़ नहीं हो सकी। अगर मरने के बाद भी कोई वक्त ऐसा न हो और हिसाब किताब का वक्त न हो और अकीदा न हो, तो सवाल ये उठता है नेचुरल जस्टिस के मुताबिक फिर इसके जुल्मों की पकड़ कब होगी? दुनिया में तो हो नहीं पाई। तो अक्ल ये कहती है कि जिसके जुल्मों की पकड़ दुनिया में न हो सकी, उसे किसी ऐसी दुनिया में लाके अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाए
جہاں اس کے ظلموں کی پکڑ کی جا سکے۔ جو آدمی دنیا میں ظلم سہتے سہتے چلا گیا، اس کے ظلموں کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جا سکا۔ یقیناً عقل کہتی ہے کہ کوئی وقت ایسا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو اور اس پر ہوئے ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ تو عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایک ایسا دور، کوئی ایسا وقت آئے جہاں ظالم سے اس کے ظلموں کی پکڑ ہو اور مظلوم کو اس کے ظلموں کا بدلہ دیا جائے، اور کسی کو حساب کا دن دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے آپ نے، ہم نے، دنیا کے ہر انسان نے، اور وہاں اللہ کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی حساب و کتاب دیا جاتا ہے، آخرت میں بھی حساب و کتاب دیا جائے گا۔ دنیا کا حساب و کتاب الگ ہے، آخرت کا حساب و کتاب الگ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی کو اچھا گزارنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جیسے جیسے یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک دم جیسے دیکھیں نا تو فوری سمجھ میں نہیں آتی، ویسے ہی یہ برزخ کی زندگی، یہ روح کے معاملات ایسے ہیں جو ایک دم سمجھ میں نہیں آتے، لیکن خدا بندے قدوس نے ہمارے دین میں، ہمارے قرآن میں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ایسی گہرائی رکھی ہے کہ ان پر جب غور کیا جائے گا تو انسان پر بہت سارے راز کھلتے ہیں، بہت سارے راز کھلتے ہیں۔ یہ بات تو آپ اور سب جانتے ہیں، ہر لفظ کے اندر ایک تاثیر ہے۔ یہ تو بات سب جانتے ہیں۔ کوئی ہمیں عزت کے لفظوں سے یاد کر لے، بھائی صاحب ذرا تھوڑا ادھر ہو جائے، ہمیں سن کے اچھا لگے گا۔ کوئی ہم سے یہ کہے ابے انڈا ہے کیا، سائڈ ہو جانا، ہمیں سن کے برا لگے گا۔ لفظ اپنا اثر رکھتے ہیں، کوئی ہم سے ایسے بولے تو برا لگے گا، اور کوئی ہم سے عزت سے بولے تو ہمیں لفظوں میں اثر ہے نا، لفظوں میں اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں اس قدر اثر اور برکتیں ہیں، یہ جو ہمارے بزرگ، ہمارے صوفیاء، ہمارے اکابرین خانقاہوں میں چلے کراتے ہیں، اللہ کی ضربیں لگواتے ہیں، یہ جو وظائف اور ورد کیے جاتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں، ہم بلا وجہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نام میں بڑی برکتیں، بڑی تاثیر ہے، اور جو آدمی جتنا اللہ کے نام کی برکتیں حاصل کرتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے دل سے پردے ہٹتے جاتے ہیں اور اسے کشف کی نورانیت کی دولت حاصل ہوتی جاتی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ولی اجمیر میں بیٹھا ہے تو اجمیر میں بیٹھے بیٹھے دلی دیکھتا ہے، بغداد میں بیٹھا ہے تو بغداد سے بیٹھے بیٹھے خراسان کو دیکھتا ہے، یا اس لیے نہیں کہتے کہ ہم ہوائی باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکتیں حاصل کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو، اس کی زبان کو، اس کی قوت سماعت کو، سننے کی طاقت کو اتنا اونچا کر دیتا ہے کہ جو کام آج آدمی بہت سارے آلات کے ذریعے کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی بغیر کسی آلے اور سہارے کے کر دیتا ہے۔ آج ایک آدمی امریکہ میں بیٹھ کے ہمیں کال ملاتا ہے، ہم بیٹھے ہیں رام نگر میں، ہندوستان میں، یہاں بجے ہیں رات کے تقریباً 11:15۔ ایک آدمی بیٹھا ہو امریکہ میں، وہاں ہوگا دن، وہاں سے ہمیں کال ملا ہے، یہاں ہم اس کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ آدمی امریکہ میں ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں ہندوستان میں، ہم نے کیسے سن لی اس کی آواز؟ آپ کہیں گے کہ حضرت یہ موبائل ایک ایسا آلہ ہے، آپ کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، اس نے آپ کو اس کی آواز سننا ہے، اس نے اس کو نیچرلی، یہ بات ہم 500 سال پہلے سن سکتے تھے جب تک موبائل نہیں آیا تھا تب تک، لیکن موبائل نے ایک ناممکن سی چیز کو ممکن بنا دیا نا۔
اب آپ ذرا سوچیں اس ناممکن کو ممکن بنایا کس نے؟ انسان کی عقل مندی نے، انسان کی کھوج نے، اس کے آوشکار نے۔ اب یہی بات ہم کہتے ہیں کہ جس اللہ کی بخشی ہوئی عقل مندی کی بنیاد پر انسان نے ایک ایسی چیز بنا لی کہ ہزاروں کلومیٹر دور کی آواز دن اور رات کے فاصلے کے باوجود سن لیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی عطا سے اپنے بندوں کو وہ طاقت کیوں نہیں دے سکتا کہ بغیر کسی سہارے کے یہاں کی آواز وہاں سے سن لے؟ یقیناً دے سکتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ کی بخشی ہوئی عقل مندی سے جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی محتاجی رہتی ہے، اور جب اللہ براہ راست عطا کرتا ہے اپنے ولیوں کو تو انہیں کسی چیز کی محتاجی، انہیں اس کی بھی محتاجی نہیں رہتی کہ یہ کان پہ لگائیں گے تب سنیں گے، تو بغیر کوئی چیز لگائے بول بھی دیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں۔ بے شک یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن یہ سب کب حاصل ہوتا ہے؟ جب اللہ کے نام کی برکتیں انسان کو حاصل ہوں، جب اللہ کے نام کی برکتیں حاصل ہوں۔ اور اللہ کے نام کی برکتیں یاد رکھیں، ہمارا دین جو ہے نا وہ صرف ظاہری باتوں کا یا ظاہری لفظوں کا نام نہیں ہے، حقیقت میں ہمارا دین مکمل طور پر زندگی کو بہترین بنانے کا دین ہے، بس ہم تمام کو عمل نہیں کر پائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی تبع تابعین میں سے ایک بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ کہیں بیٹھے تھے، اچانک ایک آواز ان کے کانوں میں آئی کہ بایزید سامان کے دیر میں چلا جا، وہاں بہت سارے عیسائیوں کا ایک مجمع لگا ہے اور وہاں جانے کے بعد ہمارے دین کا کام ہے۔ اب کہیں گے کہ یہ آواز کیسے آئی، کہاں کیسے سن لی انہوں نے، اور کسی کو کیوں نہیں آئی؟ تو دیکھیے بہت ساری چیزوں کا تعلق محسوس کرنے سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ محسوس کرنے سے۔ کبھی کبھی ہم بیٹھے ہیں، اچانک سے ہمیں کوئی چیز ایسا لگتا ہے کوئی ہم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ یار تم، کوئی پوچھتا ہے تم اٹھ کے اچانک کیوں چلے گئے، یار مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اپنا کوئی کھڑا ہے، کوئی بلا رہا ہے، اسی کو محسوس ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ تو کچھ چیزوں کا تعلق محسوسات سے ہے، اور یہ محسوس ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسی طاقتیں ہیں، کچھ ایسی ہمارے اندر خوبیاں ہیں جو ایک دم سے پتہ بھی نہیں لگتی مگر ہیں۔ انسان اپنے آپ میں رازوں کا ایک خزانہ ہے، اتنے راز ہیں انسان کے اندر، اتنے راز ہیں کہ انسان اپنے آپ کو پوری زندگی نہیں جان پاتا۔ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اس کی عقل مندی کا لیول کا آخری حد، آخری حصہ کہاں ہے۔ کوئی آدمی نہیں جانتا اس کی طاقت کا آخری لیول، رازوں کی کان ہے انسان۔ حضرت بایزید بستامی کو آواز آئی، آپ نے سوچا کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں شیطان کا وسوسہ ہو، ڈال دیا، سو گئے، آپ کو خواب دیکھا بایزید یہودیوں کی فلاں عبادت خانے میں چلا جا اور ہمارے دین کا کام کر۔ ابھی بڑے پریشان، اگلے دن پھر انہیں یہی محسوس ہوا کہ یہودیوں کے عبادت خانے میں جا، وہاں یہودیوں کے بہت سارے راہب اور ان کے مذہبی علماء جمع ہیں، وہاں پہنچ اور ہمارے دین کی خدمت کر، ہمارے دین کا کام کر، مگر وہاں مسلمانوں کے لباس اور مسلمانوں کے کپڑوں میں مت جانا، بلکہ ان عیسائی راہبوں کے جو مذہبی کپڑے ہوتے ہیں انہیں پہن کر کے جانا، اور جو ایک زنار عیسائی اپنے مذہبی نشانی کے طور پر پہنتے ہیں انہیں پہن کر کے جانا۔ اب یہ بڑے پریشان کہ یار میں غیروں کی مذہبی نشانی کیسے اختیار کروں اور غیروں کے کپڑے کیسے پہنوں، مگر جب بار بار یہی چیز ان کے ارد گرد چلتی رہی تو انہیں یہ لگا کہ ہو نہ ہو شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے، تو انہوں نے اپنے کپڑے اتارے، عالموں والے عیسائی راہبوں کے کپڑے پہنے، زنار رکھا اور چلے گئے، اور پہنچ گئے سماعت ایک جگہ تھی، وہاں تقریباً 500 سے زائد عیسائیوں کے راہب اور ان کے عالم اور پادری موجود تھے۔ یہ بھی ان کے بیچ میں جا کر کے بیٹھ گئے، انہیں کی جیسے کرو۔ اب اس وقت پتہ اس لیے کسی کو نہیں لگا کہ اس زمانے میں اصل میں اور کپڑوں ہی کا تھوڑا بہت فرق تھا، باقی چہرے وہرے سب کے جیسے ہوتے تھے، یعنی داڑیاں سب کی ہوتی تھی اس زمانے میں داڑیاں۔ اب تو فرق یہ ہے کہ ہم کے ساتھ میں اگر چلا جائے تو پہلی فرصت میں پکڑا جائے کہ بھائی بے داڑھی والوں کے بیچ میں داڑھی والا کہاں سے آ گیا۔ اس زمانے میں عیسائی پادریوں کی بھی داڑھی ہوا کرتی تھی، یہ گئے کسی کو پتہ نہیں لگا۔ اب جو ان کا سب سے بڑا راہب تھا وہ
اسٹیج پر بیٹھا اور اس کے لیے کرسی بنائی گئی، اس پر بیٹھا. اب اسے خطاب کرنا تھا اور اسے سننے والے عام لوگ نہیں تھے، سب ان کے پادری تھے. اب جب وہ بولنے کے لیے بیٹھا تو اس کے بدن میں کپکپاہٹ اور گھبراہٹ محسوس ہوئی. اس نے بولنے کی کوشش کی مگر بول نہیں پایا. جب بہت دیر تک بھی وہ بول نہیں پایا تو نیچے سے کئی سارے پادریوں موجود تھے. ان سے کسی نے کہا، اے ہمارے مذہبی مقتدار پیشوا، آپ تو بڑے جہاں دیدہ اور بڑے صاحب علم ہیں، آج آپ کے جسم پر اتنی گھبراہٹ اور کپکپاہٹ عقل سے باہر ہے، آپ بولنے کی کوشش کے باوجود بول نہیں پا رہے ہیں. تو اس نے کہا، کیا بتاؤں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے بیچ میں کوئی محمد عربی کا ماننے والا بیٹھا ہے. سبحان اللہ. اس کی ہیبت کی وجہ سے مجھ سے بولا نہیں پڑا. اب آپ سوچیں، ایک شخص بیٹھا ہے، ایک عالم، اس کے ایمان کی اور اس کی روحانیت کی ہیبت یہ کہ سامنے والا بول نہیں پا. جب ہمارے ایمان میں طاقت ہوتی ہے نا تو ہم کچھ نہ کہیں تب بھی دوسروں پر ہماری ہیبت آ رہی ہوتی ہے. ہیبت تیر تلوار سے نہیں بنتی، ہیبت اصل میں ایمانی دبدبے اور ایمانی مہارت کی بنیاد پر ہوتی ہے. جس کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی شجاعت اور ہمت و بہادری عطا فرماتا ہے. کہا کہ ایک محمد عربی کا ماننے والا تمہارے بیچ میں ہے، اس کے ایمان کی طاقت اور قوت میرے اوپر غالب آ رہی ہے، جس کی وجہ سے میں بول نہیں پا رہا ہوں. تو سارے کے سارے بڑھ کے کہنے لگا کہ ارے کون ہے، آپ بتائیں کون ہے، ابھی اسی وقت اسے قتل کر دیں گے. اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہمارے مجمع میں گھسا، ہمارے بیچ میں آیا، وہ جاسوسی کرنے آیا، ہم اسے مار ڈالیں گے، پھانسی پر لٹکا دیں گے، قتل کر دیں گے، قید میں ڈال دیں گے. اس بڑے پادری نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ایسے کسی کو مارنا یا قتل کرنا یہ ہماری زیادتی ہوگی اور ہماری کمزوری ہوگی. جب وہ آ ہی گیا ہے تو ہم اس کا امتحان لیں گے، اس کی آزمائش کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے، وہ کیوں آیا ہے، کس مقصد سے آیا ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اب کپڑے سب کے ایک جیسے تھے، پہچان تھی نہیں، لیکن حرارت محسوس ہو رہی تھی ایمان کی وجہ سے. اس پادری نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے مسلمان، اے محمد عربی کے ماننے والے، تم کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہمارے مجمع میں تم بیٹھے ہو، تمہیں تمہارے پیغمبر محمد رسول اللہ کا واسطہ، کھڑے ہو جاؤ. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، حضرت بایزید بستامی کھڑے ہو گئے. اب سب نے حیرت سے دیکھا کہ ارے یہ بیٹا ہے. اس نے کہا کہ آپ اوپر آ جائیں اسٹیج پر. اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا، ہم تم سے یہاں آنے کا مقصد جان سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میرے آنے کا مقصد یہی ہے، تم لوگوں کو اس دلدل سے نکال کے دین اسلام کی سچی اور اچھی راہ پر ڈال سکوں، تمہیں اللہ کے قرب کا اور اللہ کی معرفت کا راستہ بتا سکوں. تو کہا کہ ہم تم سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر تم نے ہمارے سوالوں کے صحیح جواب دیے تب تو ہم مانیں گے کہ ہاں واقعی تم سچے اور اچھے دین کی دعوت دینے آئے ہو، ورنہ نہیں. دو کہ ہمارے سوالوں کے جواب. تو حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ سوالوں کے جواب تو میں سب دوں گا، لیکن جب میں تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں تو تمہیں سب کو ہمارے دین کو قبول کرنا ہوگا. سب نے کہا کہ ہمیں منظور ہے. اب اس عیسائی پادری نے حضرت بایزید بستامی سے پوچھا، میرے کچھ سوال ہیں. اس نے سوال تو بہت سارے زیادہ کیے، ان سوالات میں سے چنندہ سوالات اور جوابات میں آپ کو بتاتا ہوں چونکہ بہت لمبے سوالات ہیں، وقت لمبا ہو جائے گا. اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ وہ ایک چیز کون سی ہے جس کی دوسری کوئی نہیں ہے؟ وہ دوسری چیز کیا ہے جس کا تیسرا کچھ نہیں ہے؟ وہ تیسری چیز کیا ہے جس کا چوتھا نہیں ہے؟ اور وہ چوتھی چیز، وہ چار چیزیں کیا ہے جن کا پانچواں نہیں ہے؟ اور وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں جن کی چھٹی نہیں ہے؟ وہ چھ چیزیں کون سی ہیں جن کی ساتویں نہیں؟ اور وہ سات چیز کیا ہے جن کا آٹھواں نہیں؟ بتاؤ آپ. اگر آپ ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں تب یقیناً ہم تمہیں سچا مان لیں گے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں،
تمہارا پہلا سوال کیا ہے؟ کہا پہلا سوال یہ ہے وہ ایک چیز کیا ہے جس کا دوسرا نہیں؟ آپ نے کہا وہ چیز اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کا ایک ہونا ہے جس کا دوسرا نہیں، وحدانیت اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی وحدانیت میں دوئی ہے ہی نہیں، یکتائی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت میں دو ہی نہیں ہے، دو نہیں ہے، ایک ہے۔ کہا بالکل ٹھیک، جواب تمہارا درست ہے۔ کہا وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ دو چیزیں دن اور رات ہیں جن کا تیسرا نہیں ہے۔ دنیا میں صرف دو ہی چیزیں، دن اور رات، ان دو کا تیسرا کچھ نہیں ہے۔ کہا وہ تین چیزیں کیا ہیں جن کا چوتھا کچھ نہیں ہوتا؟ صرف تین ہیں۔ آپ نے کہا وہ تین چیزیں ہیں عرش، کرسی اور قلم، یہ تین ہی چیزیں ہیں، ان کا چوتھا نہیں ہے۔ کہا اگلا سوال، کہا وہ چار چیزیں کیا ہیں جن کا پانچواں جوڑ نہیں؟ کہا وہ چار چیزیں چار آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار آسمانی کتابیں، ان کے جوڑ کی پانچویں کوئی کتاب نہیں۔ کہا آپ یہ بتائیں وہ پانچ چیزیں کیا ہیں جن کی چھٹی نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ہم مسلمانوں پر فرض کی گئی 5 نمازیں ہیں جن کی چھٹی نہیں۔ کہا وہ 6 چیزیں کیا ہیں جن کی 7ویں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ 6 چیزیں جن کی 7ویں نہیں، یہ وہ 6 دن ہیں جن 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اور کہا وہ 7 کیا ہے جن کا 8واں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ 7 آسمان ہیں جن کا 8واں نہیں۔ کہا وہ 8 کیا ہے جن کا 9واں نہیں؟ کہا وہ 8 وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا عرش اپنے کندھوں پہ لیے ہیں۔ اس طرح سے ایک کے بعد ایک وہ عیسائی پادری سوال کرتا گیا اور حضرت بایزید بستامی جواب دیتے گئے، وہ سوال کرتا گیا، جواب دیتے گئے، سارے سوالوں کے جواب دے دیے، یہاں تک کہ عیسائی پادری سوال کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا تم نے سارے سوال کر لیے، اب تو کوئی سوال باقی نہیں؟ کہا ہمارا کوئی سوال نہیں۔ کہا میں نے جو جواب دیے کسی جواب پہ تمہیں اعتراض؟ کہا میں کوئی اعتراض نہیں۔ کہا عیسائی پادری تو نے مجھ سے درجن بھر سوال کیے، میں نے تجھے تیرے سارے سوالوں کے جواب دیے، اب میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں لیکن تجھے تاکید کرتا ہوں سوال کا سچا جواب دینا۔ آپ نے کہا کہ بتا آسمانوں کی اور جنت کی کنجی کیا چیز ہے؟ آسمانوں کی اور جنت کی کنجی کیا چیز ہے؟ اب وہ سارے عیسائی پادری جن کی تعداد 500 سے زیادہ ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس مسلمان عالم نے ہمارے پادری کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے، اب یہ ہمارے پادری سے سوال کر رہا ہے۔ پہلا سوال کیا آسمانوں کی اور جنت کی کنجی کیا چیز ہے؟ اتنا سننے کے بعد وہ عیسائی پادری کھڑا تھا، بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا بیٹھ کیوں گئے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ کچھ نہیں بولا، نگاہیں جھکا لی۔ اب نیچے سے اس کے پادریوں نے کہا کہہ رہے ہو پادری تو ہماری جماعت کا سب سے بڑا عالم ہے، تو ہماری جماعت میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور قابل آدمی ہے، ایک مسلمان عالم نے تیرے سارے سوالوں کے جواب دیے، تو ایک سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ تو اس عیسائی پادری نے کہا میں جواب تو جانتا ہوں اس کا، مگر مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اس جواب کو قبول کرو گے یا نہیں کرو گے۔ تو سارے پادریوں نے کہا اگر تیرا جواب درست ہے تو ہم تو تیری بات مانتے آئے ہیں، تو ہمارا مقتدا ہے، ہم تیری بات ضرور مانیں گے۔ تو اس نے کہا سنو اس سوال کا جواب کہ آسمانوں کی کنجی اور جنت کی کنجی کیا ہے، تو سنو آسمانوں کی اور جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان لا اللہ، الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس پر آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اس پر جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا کہا کہ آپ کی برکت سے سارے کے سارے پادریوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قسم خدا کی جب کوئی عالم ربانی کہیں بیٹھتا ہے تو یقیناً صرف اس کا علم نہیں بلکہ اس کا اخلاص، اس کی روحانیت اور اس کا کشف سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور یقین جانے یہ زندگی آپ کے لیے ہمارے لیے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ اور راستہ ہے۔ بے شک۔ بس حاجی محبوب صاحب آج ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو گئے ہیں،
یہ ہم دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب ختم ہو گیا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ اصل میں ہم اپنی دنیا کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، مومن کبھی مرتا نہیں، مومن تو بس دنیا بدلتا ہے، اور دنیا بدلنے کے دور ہی تو چلتے ہیں۔ ہم جب نہیں تھے، یعنی جب ہمارا جسم نہیں تھا، ہاتھ پاؤں نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح میں تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مجلس کا ذکر کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت انور سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی روحوں کو نکالا، سارے انسانوں کی روحوں کو، اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں کو نکالا، جسم ایک ہے حضرت آدم کا، اور روحیں قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کی۔ قیامت تک ظاہر سی بات ہے ہماری روح بھی ہوگی، ہمارے ابا کی روح بھی، دادا کی روح بھی، پردادا کی روح بھی، سب کی روح ہے۔ جسم کسی کا نہیں سوائے حضرت آدم کے۔ پتہ یہ لگا جب ہمارے جسم نہیں تھے تب بھی ہماری روح تھی، تو پتہ لگا ہمارے وجود کا حصہ اس وقت بھی تھا جب ہمارا جسم نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں 9 مہینے تک رکھا۔ پہلے ہم روحانیت کی دنیا میں تھے، کہاں تھے؟ جسم نہیں ہے مگر روح تھی، نسل در نسل منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ایک شکل، ایک جسم دے کر کے ہمیں 9 مہینے رکھا۔ یہ دنیا ہے ماں کے پیٹ کی دنیا، ماں کے پیٹ کی دنیا میں 9 مہینے اللہ نے رکھا، یہ بھی ایک دنیا ہی ہے۔ وہاں بھی انسان زندہ ہوتا ہے، وہاں بھی انسان روزی پاتا ہے، وہاں بھی انسان سانسیں لیتا ہے، وہاں بھی انسان حرکت کرتا ہے، دھڑکتا ہے، پورا جیتا جاگتا انسان ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری دنیا بخشتا ہے کہ بھائی ماں کے پیٹ کی دنیا چھوٹی دنیا ہے، ذرا بڑی دنیا میں آ جا۔ انسان ماں کی گود میں آ جاتا ہے۔ اب ماں کی گود سے لے کر کے انسان سفر شروع کرتا ہے، بچپن کا، لڑکپن کا، جوانی کا، بڑھاپے کا، پورا دور کاٹتا ہے، پھر ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ ہم مٹی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آدمی ختم ہو گیا۔ ختم نہیں ہوا بھیا، دنیا بدلی ہے اس کی۔ پہلے وہ روح کی دنیا میں تھا، اللہ نے حکم دیا تو دنیا بدلی، ماں کے پیٹ کی دنیا میں آیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ پھر دنیا بدل، ماں کی گود میں آیا، زمین پر پلا بڑا، جوان ہوا، زندگی گزاری، اللہ کا حکم ہوا دنیا بدل، بندہ قبر کی گود میں چلا گیا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مر گیا، ختم ہو گیا، نہیں، دنیا بدلی ہے، اب برزخ کی دنیا میں آ گیا ہے۔ اب اس برزخ کی دنیا سے آدمی جائے گا اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے، اور حساب و کتاب کے بعد جس کو اچھے عمل کی توفیق ملی ہوگی اللہ اسے جنت بخشے گا، اور جو خدا رب قدوس کے وجود کے منکر ہوں گے، جو اللہ کے باغی اور اللہ کے دین کے منحرف ہوں گے، ان کو نرک اور جہنم میں ڈالے گا۔ اس کے بعد جنت ہی جنت میں، اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی ایک عظیم نعمت سمجھیں اور اس کا بہترین استعمال کریں۔ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش اور ایک امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہمارے اعمال ہماری کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ، حاجی محبوب صاحب نے ایک اچھا لمبا وقت بستر پہ گزارا، اور یقیناً بستر کی بیماری کی موت، مختلف روایتیں ہیں، ان روایتوں کا نچوڑ یہ ہے یا تو بیماریاں اور موت سے پہلے کی تکلیفیں اور پریشانیاں آدمی کے گناہوں کو ختم کرتی ہیں یا اس کی نیکیوں کو بڑھاتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں فائدہ ہے، دونوں صورتوں میں فائدہ ہے۔ اگر آدمی گناہ گار ہے تو بیماریاں اس کے گناہ ختم کر رہی ہیں، اور آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، نیکوکار ہے، تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اخیر وقت تک بھی جب وہ مسجد جانے سے تقریباً معذور ہو گئے تھے، مسجد جانا آنا ان کے لیے جسمانی اعتبار سے ممکن نہیں رہ گیا تھا، لیکن ان کی تمنا یہ تھی، اس بات کو بارہا ہم سے کہتے بھی تھے اور بارہا بتایا بھی، ممبر صاحب بھی کئی بار کی گواہ ہے اس بات کے، وہ اس بات پر بہت زیادہ افسوس کرتے تھے کہ میں مسجد جا کے نماز نہیں پڑھ رہا۔ آدمی کی یہ نیت کہ وہ مسجد جا کے نماز نہیں پڑھ رہا، گھر پر پڑھ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ مسجد میں ثواب زیادہ ہے، گھر پہ کم ہے، لیکن ایک آدمی کی مجبوری کی حالت میں بھی یہ تمنا ہے کہ مسجد نہیں جا پا رہا ہوں، یقیناً اسے ثواب اللہ مسجد دے گا، کیونکہ ثواب نیت کے مطابق ملتا ہے۔ تو آدمی
چاہے بیماری کی حالت میں بھی ہو، اگر نیت اچھی ہے قسم خدا کی آدمی بیماری کی حالت میں بستر پہ پڑے پڑے بھی ثواب کما لیتا۔ بے شک۔ اس لیے آدمی کو اپنی نیت اچھی رکھنی چاہیے، جتنی نیت اچھی ہے، اور دم اخیر تک بھی اگر آدمی سے اچھی نیت کا لحاظ رکھے، قسم خدا کی آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنا حاصل کر لے گا، کیونکہ تیری نئے قدے میں کمی ہے کیا؟ جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو ہم پینے والے آج بھی وہی بادہ ہے، وہی جام ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان کی زندگی کی اچھائیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور مولا ان کی سیاحت کو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے، آمین۔ اور ان کے اہل خانہ کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو مولا تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائے خیر صدقہ جاریہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔